الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد خير خلقه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا تحية وسلاما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعب له على ذلك. اللهم عن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتعبت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. صلوات. ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس لعین شیطان کے وسوسے سے. ہم شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. ہر تعریف رب العالمین کے لیے، جس طرح امام سجاد علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کی دعا میں ہم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہر تعریف رب العالمین کے لیے ہے، کیونکہ وہ تعریف کا مستحق ہے اور تعریف اس کا حق ہے، اور وہ بھی کثیرہ جو ہم گن نہیں سکتے. ہم نے اس رب کی تعریف کی جس رب نے اپنے نور سے ایک ہدایت کا نور نازل کیا جو قیامت تک باقی رہے گا. ہم نے اس رب کی تعریف کی جس رب نے حضرت انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا اور وہ لا علمی انسان کو قلم کے سہارے علم عطا کیا. پھر میں نے 2 آیتیں سورہ احزاب کی پڑھی. میں نے پہلے بھی یہاں اس ممبر سے میں نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ہم آدھی یعنی یہ آیت تو مکمل ہے مگر ان کی ساتھ جوڑی ہوئی جو آیت ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیسے؟ یہ جو آیت ہے جو سورہ احزاب کی، جو آپ اس کے بعد آپ سب لوگ درود پڑھتے ہیں کہ کیونکہ ارشاد ہوا ہے کہ ان اللہ سے مراد کیا ہے کہ کوئی شک کی گنجائش نہیں. فَإِنَّ یہ لفظ جو قرآنی لغت میں ہے اس سے کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اللہ اور ان کے فرشتے اس درود بھیجنے میں ساتھ ہے. یعنی آپ کی کوئی عبادت ہو، کسی چیز میں نہیں کہا کہ یہ تمہارے صوم ہے، نماز ہے، جتنے بھی فروع ہے 10 نہیں کہا گیا کہ ہم ساتھ ہیں. یعنی یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ ارشاد کر رہا ہے کہ ہم اور ہمارے فرشتے یہ صلوات کے درود، ہمیں کیا کہا؟ درود وہ لوگ پڑھتے ہیں مگر ہمیں یہ کہا گیا کہ تم درود و صلوات، درود اور صلوات.
اور فوراً اس کے بعد اب یہ آیت جو ہے وہ ہے تولا کی آیت. میں نے یہاں ذکر کیا جہاں جہاں تولا ہوتا ہے فوراً وہاں تبرہ کی بات ہوتی ہے. یہ آیت کے بعد فوراً ایک امیڈیٹ جو کہتے ہیں فوراً کوئی فاصلہ نہیں. ان الذین، وہ بھی انا سے شروع ہوئی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کو اذن پہنچاتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت اس دنیا میں ہے اور آخرت میں. وعد لہم عذابا مہینا، وہ بھی شدت کے ساتھ. تو دیکھا، اور ہم نے کیا پڑھا؟ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد والے. یہ محمد کا حق کب چھینا گیا؟ کربلا میں نہیں. کیونکہ بی بی کو جو پوچھا گیا واپس آئی مدینہ کہ تمہارے بھائی کو کون سا دن تھا جو ذبح کیا گیا؟ دن تھا جمعے کا، عاشور کا دن. بی بی نے کہا یہ اثنین، پیر کا دن تھا. کسی نے آ کے امام سجاد سے پوچھا، کہا وہ عالمہ غیر معلمہ ہے میری پھوپھی. پوچھا، کہا یہ تو جمعے کا جو ہوا ہے پہلے تو میرے بھائی کو وہاں سقیفہ میں ذبح کیا تھا، وہ پیر کا دن تھا. بی بی نے یاد دلایا. یعنی یہ ہے. تو یہ تولا اور تبرہ ساتھ رکھے. کوئی بھی دعا ہے صلوات سے شروع کرو، ان سے ختم کرو، پھر دیکھو کہ تمہاری دعا ہوتی ہے قبول یا نہیں ہوتی ہے. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل. ہماری طرف سے، یہ کمیٹی کی طرف سے، ہم ساتھ مل کے ہمارے امام وقت کو ہم مبارکبادی دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اگر یہ بی بی نہ ہوتی تو امامت کا آغاز ہی نہیں ہوتا، یاد رکھنا. آج ہمارا موضوع تو ہے بس صرف یہی سیدت نساء العالمین کا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج ایسا موضوع جو ہم ہر وقت پڑھتے ہیں حدیث قصہ، وہ ہم شروع کریں گے، ختم نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ صحت اور زندگی ہوگی تو واپس آپ کے سامنے ہم حاضر ہو جائیں گے. میں شروع کروں اس کے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں دل سے کہ آپ لوگوں نے ایام فاطمیہ میں میری صحت کے لیے دعا کی، جس کے وسیلے سے آج میں واپس یہاں بیٹھا ہوں، اور وہ بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ولادت. کسی نے مجھے نیروبی میں کہا تھا کہ بھائی میں وہاں عشر محرم پڑھنے گیا، بھائی مجھے حاجی صاحب 14 سٹینٹ لگ گئے، ابھی تو 14 معصومین کا سلسلہ تو ختم کیا، آپ کیا؟ میں نے بولا فکر مت کرو، ہم اصول دین کے ماننے والے ہیں، ہم نبوت میں بہت مانتے ہیں، 1,24,000 پیغمبر باقی ہے. میں نے کہا بھی چلا گیا ہوا. تو آپ نے جو ہمارے لیے جو دعا کی ہے صحت کے لیے، واپس ایک دفعہ آپ کا شکر گزار ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ارشاد ہے ہمارے رسول کا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ کی محفلوں کو سجاؤ، رنگ لاؤ، کس سے؟ علی کے ذکر سے. نہیں کہ جو علی نے کہا، نہیں، ان کے ذکر سے. اور یہ بھی جو حدیث ہے ہمارے سب ہمارے بڑے بھائی کی طرف سے. اور دو آج کی جو حدیث ہے وہ بھی ان اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور یہ میرے موضوع سے ربط ہے. کون سی؟ ان اللہ جعل ذریت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. محمد وآلہ، میری ذریت جو آگے بڑھے گی وہ علی کے صلب سے. ربط کیا ہے؟ ربط فاطمہ کے ساتھ. اگر فاطمہ نہ ہوتی یہ. اور دوسری ہے، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری طرف سے نہ تھی، یہ شادی کا امر، حکم ہمیں ادھر سے آیا کہ فاطمہ کی شادی علی سے کر. یعنی اگر فضیلت فاطمۃ الزہرا کو اگر آپ کو لطف لینا ہے
تو اتنا سمجھ جاؤ کہ اللہ نے کیا ہمارے رسول نے کہہ دیا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، مریم کی طرح ہوتا. یعنی جو فضائل علی ابن ابی طالب کے ان کے برابر کے فضائل فاطمہ تو یعنی کف برابر، یہ برابری کا. تو پہلے تو ہم یہ حدیث قصہ جو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا تعارف ہم بی بی کا دے دیں، مگر اس کا تعارف دینے کے لیے ہمیں کائنات کی ابتدا سے شروع کرنا ہے، تو پھر لوگوں کو یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہم کون ہیں، ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم کس کو فالو کرتے ہیں، ہم کس کے شیعہ ہیں، تو پتہ چلے. جب حی و قیوم کے سوائے کچھ نہ تھا، میں نے کہا ہے اسی نمبر سے، یہ لفظ کچھ بھی نہ تھا، نہ اندھیرا تھا نہ روشنی تھی، مالک کے سوائے کچھ نہ تھا. امر ایک کلام جاری ہوا مالک سے، وہ کلام کو مالک نے خالق نے تبدیل کر دیا نور میں. پھر دوسرا کلام جاری ہوا، اس کلام سے اللہ نے روح کو پیدا کیا، اور یہ نور اور روح کے مجسم یعنی یہ دونوں کو ملا کے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مالک نے پہلے ہدایت کا انتظام کیا، پھر بعد میں ہادیوں کو بھیجا، یہ نور کی شکل میں. یہ ہمیں ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے بھائی؟ یہ ہم کو ملتا ہے حیات القلوب نام کی کتاب علامہ مجلسی، وہ نقل کرتے ہیں عباس ابن عبد المطلب جو ہمارے رسول کے چچا تھے. انہوں نے ایک دفعہ صحابی کے بیٹھے ہوئے، صحابی کی جرمت میں بیٹھے ہیں رسول، اور سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی پیدائش کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ تو آپ نے جواب دیا ہے کہ یہ ملن سے میرا نور پیدا ہوا، میرے نور سے اللہ نے علی کا نور، میرے نور سے فاطمہ الزہرا کا نور، میرے نور سے حسن و حسین کے نور. یعنی یہ پانچ جو ہے یہ ایک نور سے بنے ہوئے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ میرے نور سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا، یعنی میں اللہ کی عرش سے میں اعلیٰ ہوں. کہتے ہیں مسلمان پوچھتے ہیں اب کیا یہ بکواس کرتے ہیں کہ یہ نبی عرش سے بھی، عرش ان کے نور سے پیدا ہوئی ہے. بھائی علی کے نور سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. یعنی اب پتا چلا کہ جبرائیل جب آتا تھا تو رسول کو بلاتا تھا بھائی، اور علی کو بلاتا تھا استاذ، کیونکہ رسول نے کہہ دیا تھا علی اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں. ایک دفعہ نے اخوت دو مرتبہ ہوئی ہے، ایک دفعہ مکہ میں ہوئی، ایک دفعہ مدینہ میں ہوئی. دونوں مرتبہ اخوت میں کسی کو نہیں لیا، علی کو لیا، کہا تو میرا بھائی اس دنیا میں بھی ہے، علیکم السلام، اور آخرت میں بھی ہے. تو اگر بھائی کے نور سے اگر فرشتہ بنا ہے تو یہ بھائی ہوگا نا. اس لیے رسول جبرائیل کو بھائی کہتے تھے، مگر جبرائیل آ کے علی کو استاد کہتے تھے، کیونکہ استاد کے نور سے پیدا ہوئی. فاطمہ الزہرا کے نور سے اللہ نے سما والارض، آسمان اور زمین پیدا کی. کہ یا جس کے نور سے پوری زمین اور آسمان پیدا ہو، ان کو اتنا گز ٹکڑا فدق کا کیا اس کی ضرورت تھی؟ یہ تو فاطمہ دکھا رہی ہے. کیا دکھا دیا؟ کہ جب تمہارا حق کوئی غصب کر لیتا ہے تم پہ واجب ہو جاتا ہے جہاد کرنے کا، پھر عورت کیوں نہ ہو. یہ اور امام حسن علیہ السلام کے نور سے اللہ نے شمس و قمر، آفتاب اور چاند کو پیدا کیا. اب پتہ چلا نہیں کہ امام حسن کی ولادت 15 شہر رمضان کو کیوں ہے؟ پورے کمال پہ وہ چاند ہوتا ہے کیونکہ اس کے نور سے بنا ہوا ہے. جب بھی آپ دیکھو طلوع ہوتا ہے شمس کو السلام علیکم،
کون؟ عبد الصالح، تو میرے امام کے نور سے بنا ہوا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے نور سے اللہ نے جنت پیدا کیا اور جنت میں رہنے والی حور العین کو پیدا کیا. تو اگر یہ سامنے ہے کہ یہ، اب اس کے بعد جو پہلا خلیفہ جو بھیجا ہے، سب کو پتہ ہے ہمارا دادا، اس کو بھیجا. اب جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے تو اعلان کیا مالک نے. کس سے اعلان کیا؟ فرشتوں سے. جب یہ پتلا جو ہے یہ سلسال کا، کالی مٹی کا، جب اس میں میری روح پھونکوں، میں میری روح فوراً سجدہ کر دینا، فوراً، کوئی فاصلہ نہ ہو. آپ کو تو پتہ ہے سب نے کیا، ایک بندے نے نہیں کیا، یہ تو سب کو پتہ ہے نا. اب جب ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام پیدا، تو یہ قابل سجدہ کیوں ہوا؟ یہ آدم، وہ بھی کس کے سجدے؟ فرشتوں کے. یہ قابل سجدہ اس لیے ہوا کیونکہ اللہ نے اس کو کچھ تعلیم دی تھی. کس چیز کی تعلیم دی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا تھا آدم سے کہ جب دیکھو ان کو فرشتوں کو کہہ دو، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کو کچھ نام بتائے اور سکھائے. ثم عرضهم على الملائكة، اب ملائکہ کا، فقال انبئونی باسماء هؤلاء. اب میں نے یہ آیت کو کیوں یہاں سے شروع کی؟ کیونکہ حدیث قصہ میں جب لفظ ہؤلاء آئے تو سمجھنا کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ 5. اب جب سجدہ نہیں کیا تو پوچھا گیا کہ بھئی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو اپنے آپ کو وہ عالم جیسا سمجھتا ہے؟ اب دیکھو شیطان جو ہے نا، ابلیس نام تھا، وہ عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، اللہ میں مانتا تھا، اللہ کی توحید میں مانتا تھا، اللہ کی عدالت میں مانتا تھا، سب میں مانتا تھا. اب ان کے علم میں اضافہ ہو گیا کہ یہ ہؤلاء الاسماء کیا ہے. تو اللہ اسے سوال کہتا ہے. کیا سوال ہوا؟ یہ بتا. کالا، اللہ نے پوچھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے میرے ہاتھوں سے بنائے. نہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، یعنی میں اتنی تاکید سے میں نے اس کو بنایا، اس انسان کو، اشرف المخلوقات. تو مجھے یہ بتا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیا تھی سبب؟ استکبرت، تجھے تکبر تھا، او کنت من العالین، کہ تو اپنے آپ کو ان عالین جیسا سمجھتا ہے. ایک علی ہوتا ہے، مجموعہ ہوتا ہے تو عالین ہوتے ہیں. یا علی یا علی یا علی. جواب کیا دیتا ہے؟ جواب دیتا ہے کالا انا خیر، نہیں، انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین. بات یہ ہے تکبر کی ہے، کیا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آتش سے بنایا، وہ بھی کیسی؟ دھواں کی بغیر. اگر دھواں ہوتا تو سب کو پتہ چلتا ہے شیطان ہے، کم بخت نہیں چلتا ہم کو کیونکہ اس کا دھواں نہیں ہے. اچھا، تو یہ تکبر کی وجہ سے. پھر کیا کہا کہ قال فاخرج منها فانك رجیم، تم رجیم ہو، میں تمہیں یہاں سے چلے جاؤ. ساتھ ساتھ یہ میں نے کہا نہیں، جو آپ کو بتایا لعنت جو ہے کوئی گالی نہیں ہے. پہلی لعنت تاریخ انسانیت میں اللہ نے شیطان کو بھیجی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو کھینچ لے، اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دے، قطع کر دے، اس کو کہتے ہیں. اب اگر گالی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا نہیں استعمال کرتا. اچھا، میں کیوں اتنی شدت سے؟ تاکہ تمہیں حدیث قصہ میں لطف آئے گا، کیونکہ ادھر سے سب
حرف جو ہے یہاں سے نکالے. قال ربی، کیا کہا؟ مالک فانظرنی، مجھے موقع دے دے، مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، قیامت میں مانتا تھا، بولتے مجھے اس وقت تک مہلت دے جب تم سب کو اٹھائے گا، تب تک تو مجھے نہیں، یعنی آخری انسان تک یہ کم وقت زندہ ہوگا. اللہ نے اس کو قال فإنک من کیا کہا؟ منظرین، دے دی مہلت. کیوں مہلت دی؟ ان کی عبادتوں کی وجہ سے دے دیا. اب جب دے دیا تو کہا الی یوم الوقت المعلوم، تجھے پتا ہے نا وقت کیا؟ کہا مجھے پتا ہے. اب جب جا رہا ہے تو وہ قسم کھا رہا ہے. کس کی قسم کھا رہا ہے؟ قال فبعزتک، میں تیرے عزت کی قسم کھا رہا ہوں مالک. یعنی کتنا یقین تھا اس کو مالک. کس کی عزت کی؟ کیا کھا رہا ہے؟ کہا لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو. مگر یہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ اسماء الحسنی کون ہے، یہ عالین. کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے جو یہ خاص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. اب پتا چلا کہ شیطان بھی جس کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، جس کی ابتدا جب کائنات ہی نہیں تھی اس سے پہلے وہ تھے. محمد وآل محمد صلوات. اب اس نے گمراہ کیا پہلے کو بیوی کے ذریعے. کہنے حضرت آدم علیہ السلام، ابھی تو کرکٹ چل رہا ہے، کاٹ بیہائنڈ دا وکٹ. کیا ہوا؟ خطا ہو گئی، ترک اولا ہے، جو بھی کہ نافرمانی تھی. علیکم السلام. اب اللہ نے فتلقى آدم من ربہ، اب اللہ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے جن کی وجہ سے فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. جیسے آدم نے وہ 5 نام کا وسیلہ دیا، معاف کر دیا. یعنی یہ توسل اس دور سے ہے، پہلے خلیفہ سے چل رہا ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، تو یہ 5 اسماء الحسنی نہیں، یہ اسماء جو ہے، کلمات جو عالین ہے، مخلصین ہے، ان کا وسیلہ دو. توسل کا سلسلہ ہمارے دادا سے شروع ہوا ہے. یہ ایک. اب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ہم زیارت پڑھتے ہیں. کیا زیارت میں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکی یا ممتحنۃ امتحنک الذی خلقک فوجدک لممتحنک صابرۃ انالک مصدق صابر علی ما اتی بہ ابوک ووصیہ. کہ اللہ نے تمہیں، آپ کو پیدا کرنے سے پہلے فاطمہ کا امتحان لیا. پیدائش سے پہلے جب فاطمہ نے وہ امتحان میں کامیاب ہو گئی، پھر اللہ نے اس کو یہ ہم جو کہتے ہیں یہ ظاہری زندگی، دنیاوی زندگی عطا کی. پہلے وہاں آزمائش ہو گئی تھی. پھر ہم کہتے ہیں کہ میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ ادھر تو تمہاری آزمائش ہو گئی، مگر ادھر کے جو بھی امتحان تھے آپ کے بابا کے ساتھ، ان کے وصی کے ساتھ، وہاں بھی تم پاس ہو گئی. یہ بی بی کی منزل. اب جب آپ کی ولادت تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو 9 نام عطا کیے. 9: فاطمہ، الطاہرہ، الصدیقہ، المرضیہ، المحدثہ، المبارکہ، الراضیہ، المرضیہ، الراضیہ، الزہرہ، الزکیہ، سلام اللہ علیہ. 9 نام.
یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم انشاءاللہ آخر میں دعا کریں گے یہ سب ناموں کے وسیلے سے. 9 نام ہیں. اب جو یہ 5 جو جس کو اللہ نے پہلا جو نور جو خلق کیا یہ 5 کا محمد نام پہلے نہیں تھا. یہ پہلی مرتبہ تاریخ عرب میں یہ نام محمد رکھا. نام علی نہیں تھا, پہلی مرتبہ یہ نام رکھا گیا. نام حسن پہلے نہیں تھا, پہلی مرتبہ رکھا گیا. نام حسین پہلے نہیں تھا. ہاں تھا, کس شکل میں تھا؟ وہ ہیبرو زبان میں تھا. وہ جناب ہارون کے جو بیٹے تھے شبر و شبیر, وہ عربک میں اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ حسن و حسین ہو جاتا ہے. یعنی حسن کا معنی ہوتا ہے جمیل, جو بڑا ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے, جو چھوٹا ہوتا ہے جونیئر اس کو لغت عرب میں حسین کہتے ہیں. جس طرح علی اکبر ہے, علی اصغر ہے. یہ اصغر, یہ حسن اکبر اور حسن اصغر نہیں ہوتا, یہ حسن ہے وہ حسین ہے. اس لیے جب شہزادی کونین جب دونوں کو ساتھ بلاتی تھی تو کہتی تھی یا حسنین, 2 حسن آ جاؤ. مگر نام فاطمہ جو ہے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر دادی کا نام فاطمہ تھا. وہ تو اس کو تو رسول نے دیکھا بھی نہیں تھا. یہ نام اللہ نے فاطمہ کا نام رکھا جو نام قوم عرب میں مشہور تھا. تو کس کے نام پہ مالک کو پتا ہے کہ ایک فاطمہ, یہ جو نام فاطمہ ہے یہ رسول کو اتنا پسندیدہ ہے. وہ کون سی فاطمہ تھی؟ وہ فاطمہ تھی جس کی گواہی سے حضرت ابو طالب کا ایمان جاری رہا ہے. کیونکہ یہ شریعت میں ہے کہ اگر کوئی تمہارا شوہر اگر مسلمان نہیں ہے تو تم اس کے عقد میں نہیں رہ سکتی ہو, تمہارے لیے حرام ہے. یہ فاطمہ بنت اسد کا عقد ابو طالب نے رہنا یہ ایک دلیل ہے ہمارے لیے کہ جس طرح کہ شہادت دی ہے کس کی, نبوت کی, بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے, اور جس طرح جس حضرت عیسیٰ کی شہادت دی ہے جو ہے, یہ جو ایک عورت جو ہے, جتنی عورت ہے اس میں سے ایک عورت کا, ایک خاتون کا نام ہے فاطمہ بنت اسد, مادر علی ابن ابی طالب. والد کا تو انتقال ہو چکا تھا پیدائش سے پہلے, اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پوسٹ ہیومسلی, ٹھیک ہے. ماں جو تھی آمینہ بنت وہب, وہ بھی کچھ عرصے کے بعد انتقال ہوا. اب جب آپ آئے کس کے, حضرت آپ کے دادا کے پاس, اب دادا کے جانے سے پہلے دادا نے کیا کیا؟ دادا نے حضرت ابو طالب کو, جس کا نام عمران تھا, اس کے حوالے کیا. کیوں؟ کیونکہ عمران جو ابو طالب اور عبداللہ ہمارے رسول کے والد, وہ دونوں ایک ماں اور ایک باپ کے تھے, سگے بھائی. یہ ایک وجہ. دوسری وجہ یہ تھی کہ جب دادا نے پرورش شروع کی ہے تو آپ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا. آپ کی بہو جو ہے فاطمہ بنت اسد نے, انہوں نے پرورش کی ہمارے رسول کی. اپنے بچوں کو نہیں کھلاتی تھی, پہلے رسول کو کھلاتی تھی. یہ حضرت عبد المطلب نے دیکھ لیا 2 سال تک کہ اگر کوئی ہے میرے خاندان میں جو ان کی پرورش بہترین طریقے سے کر سکتی ہے تو یہ فاطمہ بنت اسد ہے. جب بی بی کا, کیونکہ نام ہے اس بی بی پہ, اس بی بی کا ذکر کرنا بہت لازم ہے ہمارے لیے. ایک تو یہ. دوسری کہ
جب جناب مریم سلام اللہ علیہ ان کے جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا جب وقت آیا تو کیا کہا گیا کہ مریم یہ محراب سے چلی جاؤ، یہ دائی خانہ نہیں ہے، دور چلی جاؤ. اور یہاں الٹا ہوا، یہ بی بی آئی ہے دعا کرنے کے لیے، اور جو شکم میں جو بچہ ہے وہ بار بار کہتی ہے محمد پتہ نہیں کیا ہے کہ جب تو میرے سامنے آتا ہے یہ جو میرا جو مولود ہے جو میرے شکم ہے وہ مجھے مجبور کر دیتا ہے تیری تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاؤ. رسول مسکراتے تھے، مجھے پتہ ہے گا. یہ بی بی جب داخل ہوئی تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ دیوار شگافتہ ہوئی. ایک دن نہیں 3 دن تک. کبھی آپ نے کہاں بھی جھوٹی حدیث بھی سنی ہے کہ حضرت ابو طالب بے چین ہو گئے؟ یہ رئیس قریش ہے، یہ کعبہ ان کے ہاتھوں میں ہے. کسی کو پوچھا کہ میری بیوی کو دیکھ، آپ کی میری بیوی اگر ایک گھنٹے کے لیے 10 گھنٹے کے لیے گم ہو جائے تو ہم پولیس سب کو انفارم کر دیں گے نا. 3 دن تک حضرت ابو طالب کا یہ خاموش رہنا یہ دلیل ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ کہاں گئی ہے اور کیا کرنے گئی ہے. اب جب انتقال کا وقت آیا ہے، جب جنازہ اٹھا ہے، جو لوگ آپ نے دیکھا ہے مسجد نبوی اور بقی اتنا دور نہیں ہے، 5 منٹ کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے، جس کو یہ شرف نہیں ہوا ہے میں آپ کو بحق فاطمۃ الزہرا میں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ آپ کو چہارہ معصومین علیہ السلام کی آپ کو زیارت نصیب ہو اور حج و عمرہ بھی آپ کو نصیب ہو، اور اللہ آپ کو اتنی دولت عطا کر دے کہ تاکہ آپ یہ بھی انجام لائے اور زکوٰۃ و خمس بھی دے سکیں، اور آپ کے وطن چلے جاؤ جو آپ رزق کے لیے ادھر در بدر ہم بھٹکتے ہیں، ہمارے وطن جا کے ہم لگے، ہمارے خاندان. الہی یہ صبح کی نماز کے بعد جنازہ اٹھائے، ظہر کے وقت پر یہ پہنچا ہے. رسول نے کہا سب کو آہستہ آہستہ آہستہ. کیا ہے؟ پہنچے ادھر، قبر کو دیکھا، اپنی کملی اتاری. کملی اتارنے کے بعد قبر میں اترے. قبر میں اتر کے جو قبر کی چاروں طرف اپنی جسم کو مس دیا، پھر جو کملی تھی وہ بچھا دی اور کہا یا علی میری ماں کا جنازہ دو. اتارا، اپنی کملی میں لپٹ لیا. یہ صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کا نام کس فاطمہ پہ رکھا، عظمت کیا ہے. جب دفن کر لیا، اب ایک روایت ملتی ہے کہ رسول سو گئے، قبر پہ لیٹ گئے اور اپنے کان جو ہے وہ رکھ دیے برابر قبر کی. کسی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ اتنی آہستہ پورا صبح نکل گئی. کہا بات یہ ہے تمہیں کیا پتا یہ کس کی ماں ہے؟ یہ اس کی ماں ہے جس کے نور سے سب فرشتے پیدا ہوئے. یہ ان کے استاد کی ماں ہے. آج جتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں اور کرنے والے سب ادھر آگے ہیں. میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ جس فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے اس کے ساتھ آپ کی ٹکراؤ ان کے ساتھ. اس لیے میں نے کہا اچھا اب ادھر نیچے کیوں گئے؟ کہ میں اس لیے گیا کہ میری ماں کو میں نے کہا تھا ایک دن، میری ماں کو، علی کی ماں نہیں میری ماں کو میں نے بتایا تھا کہ یہ عذاب قبر کیا ہوتا ہے. وہ کانپنے لگی، لرزنے لگی. تو میں نے میرا جسم رحمت للعالمین کا جسم جو ہے میں نے اس تراب کو جو قبر کیے میں نے حکم دیا ہے کہ یاد رکھنا یہ مادر ابو تراب ہے. یہ اتنا بھی نہ ہلنا قیامت تک. عذاب تو ایک طرف. اور کہا کہ یہ آپ کی کملی کیوں لپٹی؟ کہا میں نے میری ماں سے یہ کہا تھا کہ محشر کے دن سب انسان معبود کے سامنے ایسے پیش آئیں گے جس طرح وہ پیدا ہوئے تھے. وہ رونے لگی. میں میرے مالک کے سامنے اس طرح ہوں گی
تو میں نے صرف واحد ایک شخصیت کے لیے، یعنی ہم تو وہ نور کے بیچ میں آئے، کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکے گا، مگر اس خاتون کو، مادر علی کو ہم نے کملی رحمت للعالمین میں لپٹ لیا ہے کہ وہ واحد شخصیت ہوگی کہ جو میری کملی میں لپٹی ہوئی آئے گی. وہ اب جناب سو کیوں گئے؟ کہا سو اس لیے گیا کہ تاکہ میں سنوں منکر نکیر سوال کر رہے ہیں کہ تیرا امام کون ہے. یہ ایک یاد رکھنا، یہ ایک مشیت الہی ہے. جب بھی کوئی امامت پہ فائز ہوا ہے، ان کی ماں زندہ نہیں ہوگی. دیکھ لو پوری تاریخ میں کوئی امام کی ماں تمہیں نہیں ملے گی زندہ جب امامت کے پہ فائز ہوئے. اب امامت تو نہیں ملی، ابھی رسول زندہ ہے. رسول نے کان لگائے کہ ابھی کیا کہتی ہے، جواب کیا ہے. وہ فاطمہ بنت اسد رک گئی، کہا ولدک، تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا، 3 مرتبہ کہا کہ تیرا امام تیرا بیٹا ہے. یہ فاطمہ. اب یہ رسول آئے ہیں آپ کے گھر، اتنی ازواج زندہ ہے، موجود ہے. سب ازواج کو چھوڑ کے جب بدن رسول کو ضعف ہوا، سستی یا کمزوری محسوس کی، کسی کے دروازے پہ نہیں گئی. جب کسی کو کچھ چوٹ آتی ہے، کچھ ہوتا ہے، چھوٹا بیٹا ہو، بڑا ہو، کڑیا جوان ہو، ماں اگر ہوتی ہے گھر پہ تو وہ ماں کی گود میں جا کے سر رکھ دیتا ہے. ماں شفقت سے ہاتھ پھیرتی ہے اور دعا کرتی ہے نا، یہ ہوتا ہے نا، بیٹا ہے ماں دعا کا مجھے یہ. اب کیونکہ رسول نے کہہ دیا تھا اپنی بیٹی سے کہ انتی ام ابیہا، تو تیرے والد کی ماں ہو، تیرے باپ کی ماں ہو. تو نہیں کہا میری ماں ہے، تاکہ تاریخ انسانیت پوچھے گی کہ ان کا باپ کون تھا. یہ رحمت للعالمین کی ماں تھی. رحمت للعالمین کی زوجہ ہو کے ام المومنین ہونا بہت آسان ہے، ماں نہیں بن سکی کوئی. یہ ماں کے گھر آئے، بدن میں ضعف ہوا. یاد ہے نا حدیث کیا ہے؟ علی بمنزلتی راس من بدنی، اے علی تو جو ہے میرے بدن کا سر ہے. سر کے بغیر یہ زندہ ایک لاش کہا جاتی ہے. آج آئے رسول نے نہیں کہا میرے جسم میں ضعف ہے، کہا میرے بدن میں ضعف ہے. اب آئے، اب جب آئے پہلے تو یہ بتا دو کہ پہلے تو ام ابیہا. اب آپ نے یہ بھی سنا ہے، کیا سنا ہے کہ ان کا دوسرا ٹائٹل تھا، کیا تھا؟ سیدتی نساء العالمین. جب ان کو کہا گیا تو آپ نے کہا بابا یہ ٹائٹل، یہ لقب تو بی بی مریم کا تھا. کہا بی بی مریم کا وہ طاہر بھی تھی، اللہ نے اس کو سب عورتوں کی سے اعلیٰ بھی کہا تھا، مگر ان کے زمانے کے لیے تم جو ہو سیدتی نساء العالمین من الاولین والآخرین من الجنت والدنیا، تم جو ہے سب عورتوں کی سردار ہو، پہلے سے لے کے آخر تک، جنت اور دنیا کی سب کی. آپ کو پتا ہے، یہ سنا ہے، بار بار سنا ہے آپ نے کہ جب بی بی بابا کی خدمت میں آتی تھی اور بابا جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اپنے گھر والوں سے، یعنی کسی نے آج سے پوچھا، ہم نے سنا ہے آپ نے گھر والوں سے، گھر والے کی سب یہ گھر والے ہی یہ بات باہر نکالتے ہیں نا ہر وقت، کہ جب بھی آپ کے سامنے آپ کی بیٹی آتی ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سنا ہے؟ یہ غلط ہے، کھڑے نہیں ہوتے تھے. کھڑے ہو کے الیہا، ان کی طرف استقبال کے لیے سامنے جاتے تھے. صرف کھڑے نہیں ہوتے، کوئی آئے، کوئی عالم آئے، آپ کھڑے ہوئے، سب کھڑے ہو گئے، مگر کوئی عالم آئے، اس جو آیا اس کی سامنے اس کے استقبال کے لیے جانا، اس میں فرق ہے. کھڑے تو مجبوراً کھڑے ہو گئے ہم.
ہوتا ہے نا, وہ بھی نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا دماغ کبھی کام نہیں کرتا. کیسا کام نہیں کرتا؟ فرض کرو میں آیا, آپ مجھے پہچانتے کہ ایک ناچیز ہے, مگر ہم اس کے پاس سے تقریر, اب میں آپ سب کھڑے ہو گئے, میں نے کہا بیٹھ جاؤ, اب آپ سب بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, کوئی اجنبی آیا ہے, آپ نہیں پہچانتے ہیں, جیسا وہ آیا میں کھڑا ہو گیا اور آپ بیٹھے رہے. میں کہا تعجب کی بات ہے, جب میں آیا میرے لیے آپ کھڑے ہوئے, اب آپ نے دیکھا جس کے لیے میں کھڑا ہوں وہ تو مجھ سے اعلیٰ ہوگا نا. کبھی غور کیا؟ تو یہ کھڑا ہونا اور سامنے استقبال کرنا, الیہا سامنے جانا فرق ہے. اچھا, اور کیا کرتے تھے؟ اور ہاتھ تھام لیتے تھے اور پھر قریب لا کے آپ کی گردن کا بوسہ لیتے تھے, پھر آپ کی جگہ جہاں ہوتی تھی ادھر بٹھاتے تھے. اب آپ کو کسی مفتی نے یا کسی ذاکر نے کہا تھا کہ رسول کہاں بیٹھتے تھے؟ کہا اپنی جگہ پہ بٹھا دیا. کہاں سنا ہے کہ وہ پاس بیٹھتے تھے, سامنے بیٹھتے تھے, پیچھے بیٹھتے تھے؟ نہیں, کیونکہ رسول بیٹھتے ہی نہیں تھے, کھڑے رہتے تھے. یہ فاطمہ کی عظمت بتا رہا ہوں میں. کسی نے پوچھ لیا, کسی دل جلے نے, سلمان کہ آپ جو بھی کرتے ہیں کہتے ہیں وہ سنت ہے ہمارے لیے, تو کیا ہماری بیٹیاں اگر ہماری سامنے آ جائے تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں؟ کمال ہوتا. یہ میری بیٹی کی رشتے سے, باپ اور بیٹی کے رشتے کے لیے میں نہیں کھڑا ہوتا ہوں, کیونکہ وہ فاطمہ ہے. کیسے؟ وہ سیدت نساء العالمین ہے. تم جب جنگ میں بھی جاتے ہو تو ایک لشکر کا جو علمدار ہوتا ہے, سپہ سالار, اور تم جب ملتے ہو پتہ ہے ایک دوسرے کو تم قتل کرنے والے, مگر تمہارا جو کیا کہتے ہیں ایٹیکیٹ جو ہے کہ ایک کمانڈر دوسرے کمانڈر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے فوج کا کمانڈر ہوں میں. میری آپ کوئی قبیلے میں جاتے ہیں تو اس قبیلے کا کوئی رئیس ہوتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے استقبال کے لیے, ہوتا ہے نا. تو میں ہوں سید الانبیاء والمرسلین, میں سید انبیاء اور رسولوں کا میں سردار ہوں, اور فاطمہ جو ہے وہ سیدتی نساء العالمین من الاولین والآخرین ہے. جب ایک سردار دوسرے سردار کے سامنے آتا ہے تو میں اس کے لیے میں استقبال کے لیے کھڑا ہوتا, نہیں کہ میری بیٹی ہے. محمد وعجل فرجہم. اب یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ یہ صلوات وعجل فرجہم والی کس نے شروع کی تھی؟ بی بی نے. یہ بی بی نے ہم کو درس دیا ہے, کیونکہ بی بی پہ جب ستم ہو, اتنا جو ستم جو برسا گیا ہے, جب دروازہ بی بی کا گرا ہے جلتا ہوا تو کیا کہا ہے؟ انہوں پکارا تھا اپنے زمانے میں, کیا کہا کہ کہاں ہو میرے بیٹے. 12ویں امام کو اس دور میں بی بی نے پکارا تو ہم کو درس دیا ہے, جب بھی صلوات پڑھو وہ عجل فرجہم, ان کا انتظار کرو, وہ آئے گا, وہ انتقام حسین لے گا. بی بی کو اس وقت سے وہ عجل فرجہم, یہ بی بی کے صلوات ہے, ہماری نہیں, آج کی دور کی نہیں ہے. اب یہ آپ بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ کہا جب میں معراج پہ گیا تھا تو مجھے وہاں کہا گیا, حکم ملا, اور میں رسول نے ایک ہی معراج نہیں کی, امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے 220 سے زیادہ معراج کیے. ایک معراج میں کہا گیا کہ میرے حبیب آپ اور خدیجۃ الکبریٰ جو شوہر اور بیوی کے جو رشتے ہوتے ہیں اس سے 40 دن تک وہ رشتے قطع کر دو اور روزے کی حالت میں رہنا ہے. جب 40واں دن ہو گیا
اور جب افطار کا وقت آیا تو جبرائیل امین نے وہاں جنت سے کچھ خرمے کچھ کھجور لے کے آئے کہ یہ کسی کو نہیں دینے کا ہے، یہ افطار آپ کے لیے ہے، اور آج حکم ہے کہ صلاۃ بعد میں پڑھنا، پہلے جا کے وہ رشتہ واپس قائم کرو خدیجۃ الکبریٰ۔ رسول نے کہا کہ وہ جو ہمارا جو ملن تھا اس کے بعد فاطمۃ الزہرا پیدا ہوئی۔ یعنی غذائے جنت استعمال کھا کے پھر یہ، تو جب بھی مجھے تمنا ہوتی ہے کہ میں جنت کی خوشبو محسوس کروں تو میں فاطمۃ الزہرا کا میں گردن کا بوسہ لیتا ہوں۔ یہ ہے عظمت۔ ہمارے 11ویں امام اور ہمارے امام وقت علیہ السلام کہا ہے کہ ہر چیز جو اللہ نے خلق کیا، ہر شے پہ ہم حجت اللہ ہے، سمجھتے ہو؟ ہم حجت ہے ہر ایک چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور ہمارا جو حجت ہے اس کا نام ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور یہ روایت جو ہم کے مطلب، پہلے یہ بھی بتا دوں کہ ابھی پتہ نہیں نیا کہاں سے یہ شروع کرتے ہیں یا ہمارے دشمنوں لوگ آ کے کہ بھئی یہ حدیث قصہ جو ہے نا وہ مفاتح الجنان کا حصہ نہیں ہے، یعنی یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو حدیث قصہ ہے وہ علامہ عباس قومی کا کام نہیں ہے، انہوں نے صرف یہ حدیث قصہ کو اپنی مفاتح الجنان میں ساتھ ملا دیا ہے، مگر ان کا کام نہیں ہے۔ ان کا ایسا مطلب نہیں ہے کہ کیونکہ یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مفاتح الجنان کا حصہ نہیں ہے، وہ ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں جتنی بھی سنان جتنی بھی ہمارے بڑے بھائی کی کتابیں سب میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، یہ تطہیر کی آیت نازل ہوئی تھی، صرف بحث اس بات کی ہے، بحث کیا ہے کہ کون سی ازواج میں سے کون سی خاتون چادر کی بہار تھی۔ اب میں اس میں نہیں، اس الجھن میں مجھے نہیں جانا ہے، مگر تھی کوئی ازواج میں سے اور وہ چادر کی بہار۔ اب یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے تمہیں دو لفظوں کا تمہیں اچھی طرح سمجھنا ہے، ایک ہے تحت الکساء اور ایک ہے نحو الکساء۔ تحت الکساء ہے چادر کی نیچے، یعنی چادر آپ کے سر پہ ہو، آپ چادر میں لپٹے ہوئے ہو، اور نحو الکساء کا معنی ہوتا ہے وہ کساء کی طرف جانا، وہ اوڑھنی کی طرف جانا، یعنی اوڑھنی کی باہر۔ تحت الکساء اوڑھنی کی نیچے، چادر کی نیچے، نحو الکساء باہر، یہ حدود۔ گھر تھا فاطمۃ الزہرا کا، اس کے اندر بھی ایک اور حجاب آ گیا، یہ چادر کا، یہ یاد رکھنا۔ اب پہلے شروع جو ہوا ہے، کون یہ بیان کرتا ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ یہ جابر وہ شخص ہے، وہ صحابی ہے جو بعد میں نابینا ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ وہ آئے بی بی فاطمہ زہرا کی خدمت میں، تو آپ کے پاس وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک سفید رنگ کی تختی تھی، جو آج کے دور میں آپ کہتے ہیں آئی پیڈ جس کو کہتے ہیں، پرل ہوتا ہے نا، شائننگ برائٹ۔ فاطمہ ادھر سے پڑھ رہی ہے اس زمانے میں، آپ نے تو آئی پیڈ ابھی شروع کیا ہے۔ بی بی نے دیکھا، پوچھا جابر نے کیا ہے اس میں؟ کہا جابر اس میں سب رسول کے جانشین کے نام ہیں۔ یعنی جابر کو پتا تھا کون امام کہے گا، اور جابر کو رسول نے کہا تھا کہ جابر تو میرے 5ویں جانشین کو ملے گا۔ جب آئے ہیں محمد باقر کی خدمت میں تب نابینا ہو چکے ہیں، مگر کیا جیسے امام وہاں سے گزرے
جابر نے کہا اے جانے والے کھڑے ہو جا. کھڑا. امام کو پتا ہے کون ہے. کہا جی. کہا کون ہو تم. کہا محمد ہوں. کہا کس کے بیٹے ہو. کہا علی کے بیٹے. کس کے بیٹے علی. کہا حسین کے بیٹے. کہا تم محمد باقر ہو. کہا ہاں. گر گئے, سیدھے قدموں پہ گرے. امام نے اٹھا لیا. کہا امام نے کہا میری امانت ہے. کہا ہاں. آپ نے آپ کے جد نے آپ کو سلام بھیجے. یعنی رحمت للعالمین کا قاصد بننا ایک امام کے لیے میں ان کا درجہ بتا رہا ہوں. اور ایک بھی کتابوں میں نہیں ہے, سب ایک فرقے, جتنے بھی فرقے سب یہ مانتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سب سے معتبر راوی ہے. یہ یاد رکھنا. وہ کہتے ہیں کہ میں فاطمہ کی خدمت میں آیا, تب فاطمہ نے مجھے یہ بیان کیا. کیا بیان کیا؟ یہ حدیث. یہ حدیث کسا. کسا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ چادر, اوڑھنی, جو بھی کہتے. یہ یہاں غیر فہمی ہو جاتی ہے. ہمارے اردو لفظ میں جو قصہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ قصہ نہیں, یہ کسا ہے. یہ غلط پڑھنا, قصہ نہیں, قصہ یہ کسا. یہ یاد رکھنا. اب وہ کہتے ہیں کہ رسول آئے ایک دن میری خدمت میں. میں نے کہا یہ موضوع میں جاری رکھوں گا, یہ ایک گھنٹے کی مجلس میں نہیں ہوگا, یہ سب مل کے 10 ہوگی انشاءاللہ. تو یہ جابر کہتا ہے کہ ایک دن آئے, بی بی نے کہا عن فاطمہ الزہرا, یعنی اتنی معتبر روایت ہے یہ. کیا کہا کہ میرے بابا آئے میری خدمت میں. میرے بابا خدمت میں آ کے کہا, سلام کیا, میں نے سلام کا جواب دیا. اب جو سلام ابھی آ رہا ہے, السلام علیک یا فاطمہ, اور بی بی کہتے ہیں وعلیکم السلام. شروعات میں آپ نے دیکھا کیا ہے, یہ پورا نظام ابھی آپ دیکھیں گے کیسا بدلتا ہے. اب بی بی فرماتی ہے کہ آپ کے بابا نے کیا کہا کہ بیٹی میرے بدن میں سستی محسوس کر رہا ہوں, ضعف. اگر یہ رسول کی ماں نہ ہوتی, اگر کوئی ایسی بیٹی کی شکل میں ہوتا تو یہ بات ادھر نہ آتی. کیونکہ کیا ہے کہ جیسے کہا تو بی بی نے کچھ الفاظ جاری کیے. وہ الفاظ کیا ہے؟ دعا کی شکل میں. کیسا کہا؟ جب کہا کہ السلام علیک یا بنت, اور کہ فاطمہ نے کہا انا قالت دخل علی ابو رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام. قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت. اب بی بی کہتی ہے کہ میں نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف. اے میرے بابا, میں آپ کو اللہ کی پناہ میں چھوڑتی ہوں کہ تمہیں ضعف نہ ہو. میں تمہارے لیے میں دعا کر رہی ہوں کہ تم ضعف جو ہے تمہیں, وہ تم ان کے شکار نہیں بنو گے. اب دیکھا ہم کتنے آرام سے پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے نسخہ. آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے نا, یہ نسخہ بی بی نے دے دیا فوراً, جیسا کہا ہے کہاں اوعیذک یا بتا. پھر رسول نے کیا فرمایا؟ رسول نے فرمایا یا فاطمہ تو ایتینی. ایتینا کا مطلب ایتینی نہیں, ایتینی. یہ ایتینی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاؤ. لا کے بالکساء الیمانی, یمن کی جو چادر ہے وہ لاؤ. لا کے کیا کرو؟ فغطینی بھی, مجھے وہ چادر لپٹ لو مجھے اس چادر میں. اب اگر ہوتا کوئی نرس بھی ہوتی تو کہتے پلیز گیو می بلینکٹ, مجھے بلینکٹ دے دو, مجھے دے دو, اور چھوڑ کے چلی جاتی. مگر یہ کہنا کہ لاؤ اور تم آپ کے اپنے ہاتھوں سے مجھے لپٹ لو, فرق ہے. اب یمانی کی چادر کی کون سی چادر ہے یمانی؟ یمن تبلیغ کرنے کون گیا تھا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو
قصہ ہے, جو حدیث ہے, کب ہوئی اس کی تاریخ میں آپ کو پروف دے کے میں کہوں گا کہ کب یہ واقعہ ہوا ہے. ایک ایک پہ ہم جب دیکھیں گے جو بی بی کے الفاظ ہے کہ دیکھو یہ الفاظ. اب یہ یمنی چادر کا کیا, جب امام علی گئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے, امام نے دیکھا تھا کہ یمنی لوگ کو اللہ نے ایسا ہنر دیا ہے جو وہ چادر بناتے ہیں, اور وہ کیا بولتے ہیں آپ کے ایمبرائڈری, وہ ہاتھوں سے کرتی ہے. تو علی امام نے کہا کہ یہ تو بہت بہترین چیز ہے, ہمارے تو جہاں کدھر مکہ میں تو بڑا مرکز ہی یا کیا شہر ہے, یہاں لوگ آتے ہیں, یہ تم ایکسپورٹ کرو. امام نے پہلی تربیت, پہلی تعلیم یمنی کو دیے, یمنی کو دیے, کس کی؟ اقتصادی تعلیم کہ ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یمن کی چادر ایک دفعہ اس پہ آیت نازل ہو گئی ہے, اور یہ یمن کی چادر اتنی برکت والی ہے. کیسے؟ یہ یمن والے آئے تھے نا مباہلہ کرنے کے لیے, اس کے اگلے برس آئے تھے. جب آئے تھے تو کس کو؟ سلمان اور فارسی کو کہا, سلمان وہ یمنی چادر جو علی لے کے آئے سیمپل کی طور پہ ان کو بتا دو کہ ہمارے پاس تمہاری چادر ہے یمن کی, اس میں ہم اس کے نیچے آئیں گے, کہ اس شجر سے لے کے اس شجر تک اس کو بھی ہم اس کے نیچے آئیں گے. مباہلہ, وہ پتہ ہے کیوں آئے تھے؟ ان کی سب کتابوں میں لکھا تھا, ان کی کتاب جامعہ میں لکھا تھے, ان کی کتاب ہے زجیرہ میں, جزیرہ نہیں تمہارا چینل یہ جو ہے اس میں سب لکھا تھا کہ آنے والا ہے, یہ مسیح آئے گا, یہ آئے گا. مگر جو وہاں جتنے بھی جو تاجر جاتے ہیں وہ خبر لے کے آتے ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں, اور ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے ان کے بیٹے ان کی فیملی میں سے ہوگا, تو ان کے خاندان میں تو ہے نہیں بیٹے, ایک نہیں 2 بیٹے انتقال ہو گئے. تو بس یہ ان کو شک تھا, اور وہ کیا کیا تیاری کر کے آئے تھے. اب جب آئے ہیں, آپ کو پتا ہے نا, رسول نے ان کو نہیں ملنے دیا, تو وہ آئے سب نصارہ جو تھے, وہ آئے عباس ابن عبد المطلب کے پاس, وہ سینئر تھے, اور وہ آئے عثمان ابن عفان کے پاس, وہ میرے تاجر تھے, یہ تاجر تھے سب. کہا کیا آپ نے تو کہا آپ کا رسول بہت سمپل سادہ آدمی ہے, ہم کو آڈینس دیتا. بولتے ہم کو نہیں پتا, اگر پتا ہوگا تو یہ جوان کو بلاؤ, اس کا نام ہے علی, اس کا بھائی ہے, اس کو پوچھو. علی نے کہا کیا بات ہے, کام ادھر سے آئے, دور آئے, یہ آئے, ہم کو بس یہ کرنے. علی نے دیکھا تمہاری شکل تو دیکھو آئینے کے سامنے. کہا یہ تم نے سب زیورات پہن کے, یہ سلک کا تم نے لباس پہن کے, یہ ہے میرا رسول, ایسے آپ لوگ کو نہیں مل سکا. تو کیا کرے, جا کے یہ اتار کے سادہ کپڑے اٹھا کے یہ بین باجا چھوڑو, پھر میں آپ کو لے جاؤں گا. اب پہلی ملاقات کس سے ہوئی ہے؟ امام علی سے. امام کے وسیلے سے وہ رسول تک پہنچے نا, تھے دوسرے بندے, اب پہنچے. اب رسول نے آڈینس دیا, تو رسول کو بھی دیکھا, علی کو بھی دیکھا. ابھی ایسا بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے بحث کرنے کے لیے, تو کھیلتے کھیلتے یا مشیت الہی سے 2 نواسے تو آئے ہوں گے. رسول نے ایک کو اس جانب پہ, دوسرے کو اس جانب پہ, اور کہا ہوگا کہ یہ میرے نواسے ہیں. انٹروڈکشن تو ہوا ہوگا نا, لازم ہوا ہوگا, کیونکہ بحث کتنے دنوں تک چلی. جب سب مثال دے چکے کہ اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, تو اس سے زیادہ تو حق آدم و حوا کا ہوتا ہے کہ وہ بغیر ماں اور باپ کیسے پیدا کیا ہے. مگر کر کر کے تھک گئے. اب دیکھو آیت کیا آئی ہے, فقول کہہ دے, تعالو ندعو, بلاؤ, ندعو ابناءنا و ابناءکم. یعنی یہ آیت کے ان کے مزاج میں, ان کے ذہن میں تھا ان کے بیٹے نہیں ہے. اب یہ جو آیت ہے اس نے تیور بدلی, کیا کہا کہ ابناءنا, ہم ہمارے بیٹوں کو لے کے آئیں گے. یہ نواسے انٹروڈیوس ہوئے ہیں, اب آیت ہے ہمارے بیٹوں کو لے کے آئیں گے, تمہارے بیٹے کو لاؤ, ہماری عورتوں کو, ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہ تھی آیت, تو سب کو پتا ہے. بحث ہو رہی ہے. دوسرے دن ہم لعنت بھیجیں گے کاذبین پہ, ہے نا.
مجھے دکھاؤ کوئی بھی جھوٹی تاریخ ہو کہ جب یہ پورا قافلہ چلا ہے رسول کے گھر سے کہ کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی آیا ہو کہ بھئی میرے بیٹے کو لے جاؤ، کہ بھئی مجھے آنے دو، کہ ہم بھی آتے. کوئی آیا سامنے؟ کیوں؟ آج عذاب الہی کی بات ہے، آج صادقین کی بات ہے، کاذبین کی بات نہیں ہے. ایک بچہ بھی سامنے نہیں رکھا میرے بچے کو لے جاؤ، یا فاطمہ نے کہا ہو بابا یہ چھوٹے بچے چھوڑ دو، اسے کوئی غلطی ہو گئی. نہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ان کا جو اسقف ہے وہ اس نے کیا کہا؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ قافلہ آ رہا ہے. اب یہ بھی غلط بات ہے کہ امام حسن میں اتنے چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے. چلو، اور یہ بچپنا بھی نہیں ہوتا ہے. اور ہمارے امام جو ہے ان کا جو ہے خط سب بہت فزیکل بھی ایڈوانس ہو جاتا ہے. چلو اس میں ہم نہیں کہیں. اب یہ جب قافلہ آ رہا ہے تو اسقف کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم یہ جو پہاڑ ہے وہ ختم ہو جائے ریزہ ریزہ، اور ہماری قوم نصارہ قوم ختم ہو جائے گی. اب میں اسقف سے پوچھتا ہوں، تو نے علی کو دیکھا تھا؟ کہاں. تو نے اس کو دیکھا تھا؟ کہاں. تو نے وہ ان کے نواسے کو دیکھا تھا؟ تو کیا پہلے نہیں دیکھا تھا؟ اب آج کیوں کہہ رہا ہے کہ جو میں سے چہرے دیکھا ہوں؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ تو ایک چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ ایک چہرہ چادر اور رسالت اور امامت کے بیچ میں ہے. وہ تمہیں خوف زدہ کر دیا کہ یہ کون ہے یہ خاتون. اور یہ بیٹے جو ہے، بیٹے کا تو ذکر نہیں، مگر یہ اب ابنا یہ بیٹے لے کے آیا ہے. یہ کس کے بیٹے ہیں؟ نہیں کر رہا اس کے. اب کیوں میں یہ لے کے آیا ہے پوائنٹ. ایک تو یہ چادر یمانی کو بتائے کہ یہ واقعہ مباہلہ کے بعد ہوا ہے، اور دوسرا کہ جب یہ آئیں گے ایک ایک کر کے امام حسن اور پوچھیں گے کہ یا میرے نانا جان یا جدی ہم کیا داخل ہو سکتے ہیں، تو جب اگر میں نے آپ کہہ دیا تو تمہیں کہنا ہے کہ سبتی اے میرے نواسے. مگر یہ جد کا جواب ولدی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلے برس ان کے ایک برس پہلے یہ آیت آ چکی ہے کہ یہ تمہارے بیٹے ہیں. میں آپ کی معذرت چاہتا ہوں کہ میرے موضوع پہ میں آیا ہی نہیں ہوں، شروع ہی نہیں ہوں حدیث کیسا. انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز پہ اتنا وزن دے کے کہ یہ امام حسن کیوں پہلے آئے، امام علی کیوں نہیں آئے پہلے، تو میں کر کے میں ختم کر دوں. پتہ ہے آج کے دور میں یہ جوان ہے نا صاحب، پتہ ہے اسے کیا ہو گیا. آپ کہتے ہیں اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد کلنا محمد. تو یہ تو آج کے دور میں اس کو ہم کلوننگ کہتے ہیں یار. اچھا ہاں، کہ ایک جو باپ ہوتا ہے اس سے ان کے نطفے سے لے کے کلوننگ ہوتا ہے. جانور کو بھی کلون کرتے ہیں، ایسا آئیڈینٹیکل نکلتا ہے، خوب اس کے باپ جیسا ہم کر دیتے. تو یہ پہلا محمد، یہ تو کلوننگ کیا، اللہ نے کلوننگ کی ہوگی. اچھا، اس لیے امام حسن پہلے آئے آج کے زمانے کا جواب دینے کے لیے کہ کلوننگ ہوتا ہے باپ سے، کلوننگ بیٹے سے نہیں ہوتا ہے. امام حسن نے دیکھا دیا کہ پہلے میں آیا. اور دوسری بات یہ یاد رکھنی کہ اس دور میں زینب کلثوم کہاں تھی، اور اگر تھی تو کیوں چادر میں نہیں آئی، یہ بھی ایک موضوع ہے. تو انشاءاللہ صحت رہی، زندگی رہی تو ہم حدیث قصہ پہ جاری کریں گے. تو آج میں سب کے لیے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات من الاولین والآخرین من الجنۃ والناس. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرتا ہے
تو یہ جن کے لیے بھی کیوں کرتا ہے یار؟ مطلب بات یہ ہے میرا نبی جو ہے وہ جن جنات کا بھی نبی تھا اور انسان کا بھی تھا. ہمارے جو امام ہیں ہم کیا کہتے ہیں 12 امام کو؟ وہ انس و جان کہتے ہیں نا، یہ ان کے امام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھتے یہ آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، وہ جب درس دیتے تھے، فرض کرو یہ ایک درس ہے تو ادھر کھڑے رہتے تھے، ادھر سے درس دیتے تھے، بیچ میں نہیں کھڑے ہوتے تھے. کسی نے کہنے ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی، وہ ادھر سے اور درس دیتے. تو غدیر کا دن تھا، آیت اللہ موڈ میں تھے، نکل گیا. اس طرف دیکھ کے وہ پوچھنے لگے بھائی تمہارے عالم میں بھی یہ اتنے فرقے ہیں ہمارے طرح ادھر؟ تو ان کا جو ایک سٹار سٹوڈنٹ تھا، کیونکہ ان کے درس میں جنات بھی آتے تھے، تو کہا کہ تمہارے ہم کہ نہیں، ہمارے جو اجداد جو ہے ہمارے وہ ابھی تک، کیونکہ اللہ نے ہمیں 2 چیزیں عطا کی جو آپ کو نہیں کی انسان کو. ہماری زندگی بہت طویل ہے اور آپ ہم کو نہیں دیکھ پاتے. تو ہمارے اجداد جو ہے جو غدیر کے وقت ہے وہ ابھی زندہ ہے، انہوں نے اعلان سنا ہے ہمارے یہاں کوئی نہیں ہوتا پھر کہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں یا مومنین ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات من الاولین والآخرین من الجنۃ والناس. اس لیے میں دعا کرتا ہوں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا یاد رکھنا، یہ حدیث قصہ سے میں اس کو ربط کروں گا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اني اسالك باسمك العظيم الاعظم ان ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من رزقك بحق فاطمة الطاهرة الصديقة المحدثة المباركة المرضية الرازية الزكية الزهرة سلام الله عليها وأبيها صلى الله عليه وآله وسلم وأمها سلام الله عليها وبعلها عليه السلام وبنيها عليهم السلام وبناتها عليهن السلام والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. مالک میں تجھے واسطہ دیتا ہوں فاطمۃ الزہرا کا، ان کا 9 نام جو تو نے عطا کیے ہیں وہ نام کے وسیلے سے ان کے بابا کا واسطہ دیتا ہوں، ان کی والدہ کا واسطہ دیتا ہوں، ان کے شوہر کا واسطہ دیتا ہوں، ان کے بیٹوں کا واسطہ دیتا ہوں، ان کی بیٹیوں جو رسوا ہوئی ہے اسلام کو بچانے کے لیے ان کا واسطہ دیتا ہوں، اور وہ راز کا واسطہ دیتا ہوں جو راز تیرے اور فاطمہ کے بیچ میں ہے جس کی عدد میں نہیں گن سکتا ہوں. وہ قیامت کے دن وہ سب کو پتہ چلے گا کہ یہ راز فاطمہ الہی کیا ہے. ان کا واسطہ دیتا ہوں. جتنے یہاں حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی حاجت جو ہے، ان کی جو مرادیں ہے وہ مرادیں جو حاجت ہے ان کو پورا کرنا. ان پہ جو بھی کشف ہے، کرب ہے، غم ہے، اس کو وسیلے فاطمۃ الزہرا سے ان کو نجات دینا، اور ان کا مالی، ان کی اقتصادی، ان کی صحت، ان کی لمبی زندگی کے لیے، ان کے اولاد کے لیے، سب کے لیے میں وسیلہ دیتا ہوں فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین ام ابیہا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد. ابھی ایک گزارش ہے، اگر آپ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں اور آج آپ رسول کو مبارکبادی دینے آئے ہیں اور آج امام وقت کو آپ مبارک، تو آپ کوئی یہاں سے 7 منٹ کے لیے نہیں اٹھیں گے، کیونکہ ابھی ایک منقبت ہے جو انہوں نے سنی ہوئی ہے، کہتی بہت بہترین منقبت ہے. تو مہربانی کر کے واسطہ دیتا ہوں میں فاطمۃ الزہرا کا، اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہلنا. اور یہ دیکھیں پلیز صلوات.